ناظرین، وہ 1971 تھا جب لہو تھا، بغاوت تھی، سازش تھی اور ایک دوسرے پر الزامات تھے۔ وہی 1971 جب ایک دوسرے پر عدم اعتماد کیا جا رہا تھا اور دو بھائی تقسیم ہو رہے تھے۔ مذہب ایک تھا، ثقافت ایک تھی، نسل ایک تھی اور کہہ لیں کہ قوم بھی ایک ہی تھی، لیکن طاقت کے نشے اور طاقت کے تقسیم اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کچھ شخص اور کچھ افراد کی غلطیوں کی وجہ سے دو بازو جدا ہو رہے تھے ایک دوسرے سے، اور پھر یہ جدائی اتنی گہری ہوئی جس کا فائدہ دشمنوں نے بھرپور اٹھایا اور 50 سالوں تک اٹھاتے رہے، اور دونوں بھائیوں کو کبھی قریب آنے نہیں دیا، کبھی غلطی تسلیم کرنے نہیں دی، کبھی ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر ندامت اور اظہار افسوس کرنے نہیں دیا، اور دونوں بھائی ایک دوسرے سے دور تر ہوتے چلے گئے۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی، جو کہ اب تقریباً 50 سالوں کے بعد دوبارہ سے ایک ریکنسائلیشن کر رہے ہیں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں ایک اہم موڑ آیا ہے، اور یہ موڑ آیا ہے حسینہ واجد کی جب سے بنگلہ دیش کی حکومت گئی ہے اور نیا نگران سیٹ اپ آیا ہے، تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان روابط میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی جو پس منظر ہم دیکھیں تو 1971 کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلقات معمول پر نہ آ سکے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے کئی بار پاکستان سے معافی کا مطالبہ کیا جاتا رہا، پاکستان نے بھی معافی تو نہیں مانگی، کبھی 1971 کو اظہار افسوس کیا تو کبھی بیانات پر ہی ٹالتا رہا، جو کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک وہ سیسا پلائی ہوئی تعلقات کے درمیان دیوار ثابت ہوتی رہی۔ پھر 2015 میں حسینہ واجد کی حکومت کے انڈر ہی ایک ملٹری ٹرائلز کا فیصلہ آیا، جس کے تحت 1971 کے جنگی قیدیوں کو سزائے موت سنائی گئی، جس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش میں دوریاں مزید بڑھ گئی اور ایک دوسرے کے خلاف بغض اور بغاوت کی بو جنم لینے لگ پڑی۔ اب تقریباً 50 سال کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش دوبارہ ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں، وہ سیاسی سطح پر ہو، معاشی سطح پر ہو یا سفارتی سطح پر ہو، ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ماضی میں بھی تعلقات رہے ہیں اور یہ تعلقات بہت ساری پیچیدگیوں کا شکار رہے۔ 1974 میں بھٹو صاحب نے پہلا دورہ کیا بنگلہ دیش میں اور 1971 کے واقعات پر اظہار افسوس کیا، جبکہ کوئی بھی اپولوجائی کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد امید تھی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات گرو کریں گے، لیکن انڈیا کی بنگلہ دیش میں بہت زیادہ را کی انوالومنٹ نے اور انڈین انٹیلیجنس کی بنگلہ دیش میں انوالومنٹ نے کبھی بھی بنگلہ دیش میں وہ فضا قائم ہی نہیں ہونے دی کہ وہ پاکستان کو ایکسیپٹ کریں۔ اس کے بعد 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا، اور اس دورے میں جنرل پرویز مشرف نے کافی مثبت اشارے دیے۔ انہوں نے خالدہ ضیاء کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے جو 1971 کے واقعات پر شرمندگی کا بھی اظہار کیا، اظہار افسوس بھی کیا، اور یہ انہوں نے ریٹن ریکارڈ کا حصہ بھی بنایا اور اس کو پاکستان کی غلطی تسلیم کی، اور اس کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن پھر وہاں پہ ایک 14 سے 15 سالوں کا ڈکٹیٹرشپ کا ایک دور آتا ہے، سیاہ دور، جو کہ بنگلہ دیش کی جمہوریت کے لیے بھی ہے بلکہ دنیا کی جمہوریت کے لیے ایک سیاہ دور۔ حسینہ واجد کا وہ 15 سال قابض رہتی ہیں بنگلہ دیش پر، وہ ایک انڈین ایجنٹ کے طور پر بنگلہ دیش میں کام کرتی ہے، اور یہ صرف لفظی بات نہیں، اس کا ثبوت تو تب ملتا ہے کہ جب 2024 میں عوامی انقلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے بنگلہ دیش میں، تو پوری دنیا میں کہیں سے بھی حسینہ واجد کو پناہ نہیں ملتی، لیکن اس کو اپنے آباء و اجداد جو اس کو پال رہے تھے یعنی کہ ہندوستان اس کو پناہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور وہ ابھی تک ہندوستان میں ہی موجود ہیں۔ ناظرین، حسینہ واجد کے دور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تلخیاں بڑھتی چلی گئیں۔ 2012 میں ہینا روبانی نے بنگلہ دیش کا دورہ ضرور کیا، شیخ حسینہ واجد سے ملاقات بھی کی اور درخواست کی کہ جو سارک کا اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اس میں آپ تشریف لائیے گا، لیکن بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد جو کہ پوپٹ تھیں بھارت کا، اور انہوں نے بھارت کے کہنے پر اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، جس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان
کرکٹ کے بغیر تقریباً تمام حالات ہی بہت زیادہ تنگ ہو گئے اور بہت ہی نازک صورتحال رہی دونوں کے تعلقات میں. پھر 2024 میں بنگلہ دیش میں ایک عوامی انقلاب آیا جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں جو شیخ حسینہ واجد کی حکومت تھی وہ گر گئی. نوبل آرینٹ ڈاکٹر محمد یونس کو نگران سیٹ اپ کا سربراہ اور بنگلہ دیش کا وزیر اعظم بنایا گیا. ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو بنگلہ دیش کی عوام کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی, بنگلہ دیش کی بیوروکریسی میں بھی اور بنگلہ دیش کی ملٹری کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی, اور اس نئے سیٹ اپ نے پاکستان کے قریب آنے کا فیصلہ کیا. اور جس کے بعد پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے جو پچھلے 15 سالوں میں جتنے مذاکرات یا کوئی میٹنگز ہوئی تھیں وہ صرف 1.5 سال کے اندر اب تک ہو چکی ہیں. 2 دفعہ 1 پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر ڈاکٹر محمد یونس ملاقات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ آرمی چیفز بھی ملاقات کر چکے ہیں, افواج کے ڈفرینٹ سربراہ بھی ملاقات کر چکے ہیں, اور ڈفرینٹ سطح پر جو کولیبریشن ہے وہ کی جا رہی ہے. لیکن اب یہ دوبارہ سے لائم لائٹ میں آئی ہے کیونکہ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب نے ایک دورہ کیا ہے بنگلہ دیش کا, اور اس دورے کی بہت زیادہ اہمیت بتائی جا رہی ہے. اس دورے میں پاکستان اور بنگلہ دیش نے جو ڈفرینٹ ٹریڈز ایگریمنٹ سائن کیے ہیں, 6 سے زیادہ معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں, جس میں میڈیا کی کولیبریشن کا ہے, جس میں ڈیفینس کولیبریشن کا ہے, جس میں اکانومی کی کولیبریشن کا ہے, جس میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی یہ معاہدے ہیں, جس میں ایک اہم معاہدہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 50 سال یعنی کہ جب سے بنگلہ دیش کی علیحدگی ہوئی ہے اس سے پہلی دفعہ پاکستان اور بنگلہ دیش پورٹ تجارت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, جس سلسلے میں پاکستان کو جو پہلی کھیپ ہے 50,000 ٹن چاول وہ بنگلہ دیش میں درآمد کیا جائے گا. اور یہ تقریباً 50 سالوں کے بعد جب سے بنگلہ دیش اور پاکستان کی علیحدگی ہوئی ہے تب سے یہ پہلی دفعہ جو سی کے ذریعے تجارت کا آغاز ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھی ڈفرینٹ فورمز پر کولیبریشن کی گئی, اور جو بنگلہ دیش ہے وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ جو JF-17 تھنڈر طیارے ہیں وہ پاکستان سے خریدے گا, اور اس کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اب اس میں ایک اور جو بھارت کی اور بھارت را کی جانب سے پھیلائی گئی خبریں تھیں کہ اس دورے پر بھی جو اس سیٹ اپ نے پاکستان سے آفیشیل اپولوجی کا مطالبہ کیا ہے 1971 کے واقعات پر. لیکن یہ سب خبریں تب دم توڑ گئیں جب بنگلہ دیش کے فارن سیکرٹری نے یہ کلیئر کیا کہ یہ 2 طرفہ ملاقاتیں تھیں اور یہ ڈیسائیڈ ملاقاتیں تھیں, اور اس میں تمام پیش رفت مثبت ہوئی ہیں. نہ پاکستان کی طرف سے گلے اور شکوے اور مطالبات کیے گئے ہیں, نہ ہماری طرف سے کوئی گلے شکوے یا مطالبات کیے گئے ہیں. اب یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے تعلقات کا, اس میں بھارت میں بھی ایک کھلبلی سی مچا دی ہے, جو کہ بھارت بنگلہ دیش کو پچھلے 14 سالوں سے جب تک حسینہ واجد وہاں پہ تھی ایز اے پراکسی استعمال کرتا رہا, اور اس نے بنگلہ دیش کو اپنا ایک طرح سے اڈا بنایا ہوا تھا جہاں سے وہ پاکستان خلاف ایکٹیویٹیز اور پاکستان خلاف جو مائنڈ سیٹ تھا وہ یونیورسٹیز میں طلبہ کو استعمال کرتے تھے, ٹیچرز کو استعمال کرتے تھے, لوکل پبلک کو استعمال کرتے تھے, بیوروکریسی کو مینوپولیٹ کرتے تھے, آرمڈ فورسز کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت کا جو بیج بوجھتے تھے وہ آج بیچ خود بخود ہی کٹ چکا ہے, اور پاکستان اور بنگلہ دیش ایک نئے ہسٹوریکل ریلیشنز کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ تیسرا بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ چائنا ہے. چائنا پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایسا نیکسس بننے جا رہا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو کہ انڈیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے. جیسے چائنا اور بنگلہ دیش کے پہلے بھی بہت زبردست تعلقات تھے, لیکن جب سے یہ نیا سیٹ اپ آیا ہے تو چائنا بنگلہ دیش کو بھی اسی لینس سے دیکھ رہا ہے جس لینس سے وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں, اور جو پاکستان کی ایک اسٹریٹجک اور بہت پرانی دوستی ہے چائنا کے ساتھ, چائنا اسی طرح کی انویسٹمنٹ بنگلہ دیش میں بھی کرنا چاہتا ہے. اور پاکستان, چائنا اور بنگلہ دیش ایک ٹرائی ایڈ بننے جا رہا ہے جو کہ بھارت کے لیے وہ جو تینوں طرف سے گھیرے جانے والی صورتحال اختیار کرے گا, اور بھارت بہت زیادہ اس خطے میں آئسولیٹ ہو جائے گا, اور ساؤتھ ایشیا کے جو لینڈسکیپ ہے وہ مکمل تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. چائنا نے پہلے بھی جو ایفرٹس کی اس ایریا میں, جو اب بھارت ایک ایمرج پاور کر رہا تھا, وہ تو جس طرح سے امریکہ سے مار پڑی, جس طرح سے پاکستان سے مار پڑی, جس طرح چائنا سے آئسولیٹ ہے, پھر بنگلہ دیش سے آئسولیٹ ہے, پھر سری لنکا سے آئسولیٹ ہے, تو اس ساؤتھ ایشیا میں بھارت تو ایک مجبور ملک بنتا جا رہا ہے, اور
اس کے لیے ادھر سروائیو کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. چائنا جس نے BRI میں بیلٹ روڈ انیشیٹو میں ساؤتھ ایشیا کے تمام چھوٹے بڑے ملک پاکستان، افغانستان، ایران اور ادھر سے میانمار، مالدیوز، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سب چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں اور یہ سب انڈیا کے لیے بہت زیادہ گہرے سوالات اٹھاتے ہیں. اور انڈیا نے بھی اب اپنی پالیسیز میں چینج لایا ہے. جیسے ان کو ٹرمپ اور امریکہ کی طرف سے مار پڑی ہے، اس کے بعد اب وہ چائنا کی طرف جا رہے ہیں. اور جس سلسلے میں انڈیا کہتا تھا کہ جب تک چائنا کے ساتھ بارڈر کا ہمارا ایشو ریزالو نہیں ہوتا چائنا کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن اب انڈیا بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے، مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہے. وزیر خارجہ بھی چائنا کے انڈیا آئے تھے، لیکن اس کے بعد اگلا ہی دورہ انہوں نے پاکستان کا کیا، جس کی وجہ سے انڈیا پھر تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلا گیا. لیکن اب جو انڈین پرائم منسٹر ہیں مودی، وہ بھی چائنا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. SCO کا اجلاس چائنا میں ہونے جا رہا ہے، تو وہ کوئی 10-12 سال کے بعد چائنا جا رہے ہیں اور یہ آفیشیل وزٹ ہونے جا رہا ہے. تو انڈیا بھی جو اپنا ساؤتھ ایشیا میں وہ ایک اکیلا بدمعاش بننا چاہتا تھا، اس پالیسی کو ری تھنک کر کے چائنا کے ساتھ کولیبریشن میں آنا چاہتا ہے اور آنا چاہے بھی گا، کیونکہ ویسٹ کی جانب سے اس کو بالکل ہی سفید جھنڈی مل گئی ہے یہ مئی والے کرائسس کے بعد. تو اب انڈیا بھی یہ ری تھنک کر رہا ہے کہ چائنا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور پاکستان سے بھی انڈیا کو کولیبریشن کرنی چاہیے، کیونکہ جو اپنا مارے تو چھاؤں میں پھینکتا ہے وہ والی بات ہے. پھر بھی انڈیا نے سروائیو کرنا ہے، وہ ساؤتھ ایشیا میں کرنا ہے. اور ساؤتھ ایشیا میں جو میجر پاورز ہیں ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں گے تو ہی وہ اپنی معاشرت نظام کو بہتر چلا سکتا ہے. امریکہ کے ساتھ تو اس نے اپنے تعلقات بنا کے بھی دیکھ لیا اور خراب کر کے بھی دیکھ لیا. 20 سال کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور 20 سالوں میں $بلین بلکہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کو جب امریکی صدر کے انٹرسٹ کے خلاف جا رہا تھا تو اس نے انڈیا کو منہ پر مارنے میں 20 سیکنڈ بھی نہیں لیے.